الرحمن الرحیم وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ فِيهِمَا، اور جب منتفی ہو اعراب ان دونوں میں، لفظاً لفظی طور پر، والقرینۃ اور قرینہ، او کان مضمرا متصلا، یا ہو وہ فاعل ضمیر متصل، او وقع مفعولہ بعد الا، یا واقع ہو اس کا مفعول الا کے بعد، او معناہا، یا معنی الا کے بعد، وجب تقدیمہ، تو واجب ہے اس فاعل کو مقدم کرنا۔ 4 صورتوں میں فاعل کی مفعول پر تقدیم واجب ہے۔ نمبر 1، جب فاعل و مفعول دونوں سے اعراب لفظی بھی منتفی ہو اور قرینہ بھی منتفی ہو جو اس بات پر دلالت کرے کہ ایک فاعل ہے اور دوسرا مفعول۔ 4 صورتوں میں فاعل کی مفعول پر تقدیم واجب ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جب فاعل و مفعول دونوں سے اعراب لفظی بھی منتفی ہو اور وہ قرینہ بھی منتفی ہو جو ایک کے فاعل اور دوسرے کے مفعول ہونے پر دلالت کرے، جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ۔ اب موسیٰ اور عیسیٰ میں اعراب لفظی بھی نہیں ہے اور کوئی قرینہ بھی نہیں ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ ایک فاعل ہے دوسرا مفعول ہے، تو یہاں پر فاعل کی تقدیم واجب ہے۔ جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ، یہاں پر موسیٰ اور عیسیٰ دونوں سے اعراب لفظی بھی منتفی ہے اور کوئی قرینہ بھی نہیں ہے جو ایک کے فاعل اور دوسرے کے مفعول ہونے پر دلالت کرے، اسی وجہ سے یہاں پر فاعل کی تقدیم واجب ہے۔ باقی اس صورت میں تقدیم فاعل کا وجوب اس لیے ہے کہ اگر فاعل کو مقدم نہ کریں تو التباس لازم آئے گا، پتہ نہیں چلے گا کون سا فاعل ہے کون سا مفعول ہے۔ اس صورت میں تقدیم فاعل اس لیے واجب ہے کہ اگر فاعل کو مقدم نہ کریں تو التباس لازم آئے گا، پتہ نہیں چلے گا کون سا فاعل ہے اور کون سا مفعول ہے۔ او کان مضمرا متصلا، دوسری صورت یہ ہے کہ فاعل ضمیر متصل ہو، جیسے ضربت زیدن، اس میں تو ضمیر متصل فاعل ہے تو فاعل کو یہاں پر مقدم کر دیا گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فاعل ضمیر متصل ہو، جیسے ضربت زیدن، اس میں تو ضمیر متصل فاعل ہے تو وہ مقدم ہے۔ باقی اس صورت میں تقدیم فاعل اس لیے واجب ہے کہ اگر فاعل کو مؤخر کریں تو ضمیر متصل منفصل ہو جائے گی، اور ضمیر متصل کا منفصل ہونا جائز نہیں ہے کیونکہ اتصال و انفصال میں منافات ہے۔ اس صورت میں تقدیم فاعل اس لیے واجب ہے کہ اگر فاعل کو مؤخر کریں تو ضمیر متصل منفصل ہو جائے گی، اور متصل کا منفصل ہونا جائز نہیں ہے کیونکہ اتصال اور انفصال میں منافات ہے۔ او وقع مفعولہ بعد الا، تیسری صورت یہ ہے کہ فاعل کا مفعول الا کے بعد واقع ہو، جیسے ما ضرب زید الا عمرا، یہاں پر عمرا مفعول الا کے بعد واقع ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ فاعل کا مفعول الا کے بعد واقع ہو، جیسے ما ضرب زید الا عمرا، اس میں عمرا جو مفعول ہے وہ الا کے بعد واقع ہے تو زید فاعل کو مقدم کر دیا گیا۔ باقی اس صورت میں تقدیم فاعل اس لیے واجب ہے کہ اگر فاعل کو مؤخر کریں تو حصر مطلوب تبدیل ہو جائے گی۔ مثلا ما ضرب زید الا عمرا میں مقصد یہ ہے کہ ضاربیت زید منحصر ہے مضروبیت عمر میں، کہ زید نے صرف عمر کو مارا، ہو سکتا ہے عمر کو کسی اور نے بھی مارا ہو۔ اگر فاعل کو مؤخر کریں اور یوں کہیں ما ضرب عمرا الا زید، تو مضروبیت عمر منحصر ہو جائے گی ضاربیت زید میں، یعنی عمر کو صرف زید نے مارا، ہو سکتا ہے زید نے کسی اور کو بھی مارا ہو، یہ حصر مطلوب تبدیل ہو گئی۔ اس صورت میں تقدیم فاعل اس لیے واجب ہے کہ اگر فاعل کو مؤخر کریں تو حصر مطلوب تبدیل ہو جائے گی۔ مثلا ما ضرب زید الا عمرا میں مقصد یہ ہے ضاربیت زید منحصر ہے مضروبیت عمر میں، کہ زید نے صرف عمر کو مارا، ہو سکتا ہے عمر کو کسی اور نے بھی مارا ہو۔ اگر فاعل کو مؤخر کریں اور یوں کہیں ما ضرب عمرا الا زید، تو مضروبیت عمر منحصر ہو جائے گی ضاربیت زید میں، کہ عمر کو صرف زید نے مارا، ہو سکتا ہے زید نے کسی اور کو بھی مارا ہو، تو یہ حصر مطلوب تبدیل ہو گئی۔ نمبر 4، معناہا، چوتھی صورت یہ ہے کہ فاعل کا مفعول معنی الا کے بعد واقع ہو، جیسے انما ضرب زید عمرا، یہاں پر عمرا معنی الا انما کے بعد واقع ہے تو زید فاعل کو مقدم کر دیا گیا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ مفعول معنی الا کے بعد واقع ہو، جیسے انما ضرب زید عمرا، یہاں پر عمرا مفعول کلمہ معنی الا کے بعد یعنی انما کے بعد واقع ہے، اسی وجہ سے زید فاعل کو مقدم کر دیا گیا۔ باقی اس صورت میں تقدیم فاعل اس لیے واجب ہے کہ حصر مطلوب
تبدیل ہو جائے گی اگر فاعل کو مؤخر کریں۔ مثلاً اگر انما ضرب زید عمرا میں مقصد یہ ہے ضربیت زید منحصر ہے مضروبیت عمر میں، زید نے صرف عمر کو مارا، ہو سکتا ہے عمر کو کسی اور نے بھی مارا ہو۔ اگر فاعل کو مؤخر کریں اور کہیں انما ضرب عمرا زید تو حصر مطلوب تبدیل ہو جائے گی، یعنی مقصد پھر یہ ہو جائے گا مضروبیت عمر منحصر ہے ضربیت زید میں، کہ عمر کو صرف زید نے مارا، ہو سکتا ہے زید نے کسی اور کو بھی مارا ہو۔ یہ حصر مطلوب تبدیل ہو گئی، اسی وجہ سے فاعل کی تقدیم واجب ہے۔ وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ فِيهِمَا، فِيهِمَا پر سوال یہ ہوتا ہے کہ ہما ضمیر کا مرجع فاعل اور مفعول ہیں، فاعل کا ذکر تو پیچھے ہے لیکن مفعول کا پیچھے ذکر نہیں ہے، تو یہ اضمار قبل الذکر ہے جو کہ ناجائز ہے۔ سوال یہ ہے فیہما کی ضمیر کا مرجع فاعل اور مفعول ہیں، فاعل کا ذکر تو پیچھے ہے، مفعول کا ذکر پیچھے نہیں ہے، تو فیہما میں اضمار قبل الذکر ہے۔ جواب یہ ہے مفعول کا ذکر پیچھے مثالوں میں ضمناً ہے اور مذکور ضمنی کی طرف ضمیر کو راجع کرنا درست ہوتا ہے۔ مفعول کا ذکر پیچھے مثالوں میں ضمناً ہے، جب کہا جاز ضرب غلامہ زیدن، جاز ضرب غلامہ زید، یا امتنع کے بعد کہا تو وہاں پر غلامہ کو ذکر کر دیا تو مفعول کا ذکر ضمناً ہو گیا۔ جواب یہ ہے کہ پیچھے مثالوں میں مفعول کا ذکر ضمناً ہے اور مذکور ضمنی کی طرف ضمیر کو راجع کرنا درست ہوتا ہے۔ والقرینہ، تو اس پر سوال ہوتا ہے کہ الاعراب کے لفظ کو ذکر کرنا بے فائدہ ہے کیونکہ قرینہ اس سے مستغنی کر دیتا ہے، کیونکہ قرینہ جس طرح شے کی تعیین پر دلالت کرتا ہے، اعراب بھی شے کی تعیین پر دلالت کرتا ہے، لہذا یوں ہونا چاہیے وَإِذَا انْتَفَى الْقَرِينَةُ۔ سوال یہ ہے اعراب کا لفظ ذکر کرنا بے فائدہ ہے کیونکہ قرینہ کا لفظ اس سے مستغنی کر رہا ہے، کیونکہ جس طرح قرینہ شے کی تعیین پر دلالت کرتا ہے، اعراب بھی شے کی تعیین پر دلالت کرتا ہے، تو یوں ہونا چاہیے وَإِذَا انْتَفَى الْقَرِينَةُ۔ جواب یہ ہے قرینہ اعراب سے مستغنی نہیں کرتا، قرینہ شے کی تعیین پر بلا وضع دلالت کرتا ہے جبکہ اعراب شے کی تعیین پر بالوضع دلالت کرتا ہے۔ جواب یہ ہے قرینہ الاعراب کے لفظ سے مستغنی نہیں کرتا کیونکہ قرینہ شے کی تعیین پر بلا وضع دلالت کرتا ہے جبکہ اعراب تعیین پر بالوضع دلالت کرتا ہے۔ او کان مضمرا متصلا، یہاں پر سوال ہوتا ہے ہم تسلیم نہیں کرتے فاعل ضمیر متصل ہو تو اس کو مقدم کرنا واجب ہے، جیسے زیدن ضربت، یہاں پر ضربت کا فاعل ضمیر متصل ہے لیکن زیدن مفعول اس سے مقدم ہے۔ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ فاعل ضمیر متصل ہو تو اس کو مقدم کرنا واجب ہے۔ زیدن ضربت، یہاں پر ضربت میں تو ضمیر متصل فاعل ہے، اس کے باوجود زیدن مفعول اس سے مقدم ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس صورت میں تقدیم فاعل واجب تب ہے جب مفعول فعل سے مقدم نہ ہو، زیدن ضربت میں مفعول فعل سے مقدم ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس صورت میں تقدیم فاعل واجب تب ہے جب مفعول فعل سے مقدم نہ ہو، لیکن زیدن ضربت میں مفعول فعل سے مقدم ہے۔ او وقع مفعولہ بعد الا، یہاں پر سوال ہوتا ہے ہم تسلیم نہیں کرتے کہ مفعول الا کے بعد واقع ہو تو تقدیم فاعل واجب ہے، جیسے ما ضرب الا عمرا زید، یہاں پر عمرا مفعول الا کے بعد واقع ہے لیکن اس کے باوجود زید فاعل مقدم نہیں بلکہ مؤخر ہے۔ ہم تسلیم نہیں کرتے جب مفعول الا کے بعد واقع ہو تو تقدیم فاعل واجب ہے، جیسے ما ضرب الا عمرا زید، یہاں پر عمرا مفعول الا کے بعد واقع ہے لیکن اس کے باوجود زید فاعل مؤخر ہے، مقدم نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس صورت میں تقدیم فاعل واجب تب ہے جب الا فاعل و مفعول کے درمیان میں واقع ہو، جبکہ یہاں پر الا اس مثال میں الا فاعل و مفعول سے پہلے واقع ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس صورت میں تقدیم فاعل واجب تب ہے جب الا فاعل و مفعول کے درمیان میں واقع ہو، جبکہ اس مثال میں انما ضرب ما ضرب الا عمرا زید، اس مثال میں الا فاعل و مفعول سے پہلے واقع ہے۔